رسول اکرم نے اپنے ارشادات قدسیہ میں ایک ارشاد یہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ افضل شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو قرآن کا علم پہنچائے۔ یعنی امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں چلا جاؤں میرے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، میں بتاؤں گا، اور اتنا کچھ بتاؤں گا کہ انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ تو مولا علی محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ہر چیز کی آگاہی رکھتے تھے۔ جتنی ترقی ہے سب سائنس میں، اور سائنس اشیاء دنیا کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو ڈھونڈ نکالنے کا نام ہے۔ کیا مولا علی بھی سائنس جانتے تھے یا نہیں؟ محمد وآل محمد کے مساوی اس علم میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نہج بلاغہ جو مولا علی کا فرمان ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، ان سب کا جائزہ لیجئے، آیا دین کے علم کے بارے میں گفتگو زیادہ کی ہے یا ابدان کے علوم کے بارے میں زیادہ گفتگو کی ہے؟ جی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دھاک بیٹھ جاتی علی کی، کائنات کا کوئی سائنسدان ان کو چیلنج نہ کر سکتا، لیکن انہوں نے علم الابدان پہ اتنا ٹائم نہیں لگایا، تھوڑے تھوڑے اشارے کیے ہیں، انہی اشاروں نے آگے لوگوں کو ترقی کے راستے دے دیے ہیں۔ جابر ابن حیان کو تھوڑا سا اشارہ ائمہ ہدیٰ نے کیا، آج وہ سائنسدان، سائنس کا بابا بن گیا ہوا ہے، اور اس کو ابو سائنس کہا جاتا ہے۔ لیکن خود جو ان کی اپنی گفتگو ہے وہ زیادہ تر علم الابدان پہ نہیں بلکہ علم الادیان پہ ہے، اور بالخصوص ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام پر ان کی گفتگو زیادہ ہے، مسیحیت پہ تھوڑی ہے، یہودیت پہ تھوڑی ہے۔ یعنی تورات میں بھی علم ہے، زبور میں بھی علم ہے، انجیل میں بھی علم ہے، لیکن سب سے زیادہ علم کس کتاب میں ہے؟ قرآن میں۔ آل محمد کی گفتگو قرآن کے متعلق ہے، اور رسول اکرم نے یہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن سکھائے۔ لہذا کچھ تو تھوڑا سا انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو آیا اس افضل راستے پر لگائیں یا نہ لگائیں۔ ایک بات تو یہ ہے، پھر دوسری بات، وقت تھوڑا ہے، کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کا علم دوسروں کو دینا، یہ فقط متن قرآن کو پڑھنے تک محدود ہے یا قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا بھی اسی کا حصہ ہے؟ ایک آپ مثلا ختم قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن ہمیشہ ہوتا ہے، کسی بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کیا جاتا ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک 30 کے پارے پورے کے پورے تلاوت کیے جاتے ہیں۔ بے شک وہ تلاوت افضل ہے، اس کی فضیلت اپنے مقام پر ہے، لیکن آپ سے عقل مندانہ سوال یہ ہے، لفظ قرآن اور متن قرآن، آیات قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ زیادہ اجر ہے یا سمجھنا اور سمجھانے کا زیادہ اجر ہے؟ اور ابھی بات ہو رہی تھی، ہی قرآن پڑھ دیں، حافظ سیف اللہ خان صاحب مرحوم، آپ سب ان میں سے بہت سارے حضرات آپ ان کو جانتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن ایک لحاظ سے بڑا مظلوم ہے، اس لیے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ فلانی کتاب تو نے پڑھی ہوئی ہے، تو وہ اگر اس کتاب کو سمجھتا ہوگا تو کہے گا کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور اگر اس کتاب کے مفاہیم کو نہیں جانتا ہوگا تو نہیں کہے گا کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہر کتاب کے پڑھائی کے بارے میں وہی شخص کہتا ہے کہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جس کے مفاہیم کو وہ سمجھتا ہو۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ایسے ہے، سارے کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن معنی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ رواج ایسا بڑھ گیا ہے کہ بچوں کو فقط متن قرآن پڑھاؤ
اور ساری زندگی اسی کی تلاوت کرتے رہو اور مفاہیم قرآن میں غرق نہیں ہوتے. اور جب مفاہیم قرآن کو سمجھتے نہیں تو شیطان بڑا مزہ اٹھاتا ہے. ان کو پتہ تو ہے نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، لہذا وہ ایسے راستے سکھاتا ہے جس سے قرآن پڑھ کے بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اصل میں کہتا کیا ہے، قرآن کی فرمائش کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. اور اگر آپ مجھے سچ پوچھیں تو جنہوں نے بغض اہل بیت کو اپنا دین بنا لیا، کیوں؟ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور رسول اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اونچا ہاتھ کر کے کر رہے ہیں، الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ قالوا رسول اللہ، آپ کا حق ہم سے بھی زیادہ ہے. اس وقت مولانا رسول اکرم نے کیا کہا؟ قم یا علی. علی اٹھے، ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور یہ جملہ فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کتنے بندوں نے دیکھا یہ منظر؟ کتنے بندوں نے دیکھا؟ کتنے بندوں نے سنا؟ فقط مرد تھے یا وہاں عورتیں بھی تھیں؟ غدیر کے میدان میں سارے حاجی تھے نا، حاجیوں سے بھرا ہوا میدان تھا. وہ میدان جو حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، سارے حاجی تھے یا حجانی بھی ہم؟ ہاں منو نا، اس لیے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں حجانی اپنے شوہر کو کہتی ہے بے ہر پاسے کلہ ونجے ونجے، لیکن جدہ حج سے ونجے کلہ میں نہ ونجے، ٹھیک کہتی ہیں، ان بیچاروں کا کچھ تو حق ہے نا. تو وہ حجانیاں بھی تھیں اور سب حجانیوں نے بھی مانا اور اقرار کیا، حاجیوں نے بھی مانا اور اقرار کیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر کتنے لوگوں نے اس فرمان رسول اکرم پر عمل کیا؟ لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود پھر امیر المومنین کہتے تھے کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ کیا تم نہیں سنا تھا؟ کیا تم نہیں سنا تھا؟ کیا تم نہیں سمجھا؟ گواہی کے وقت بہت سارے منحرف ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے پاس بڑی چال کی ایک سازش موجود ہے کہ وہ پڑھوا کے بھی ماننے کے مرحلے میں ہٹا دیتا ہے. اب میں 2 جملے کہہ کے بات کو ختم کر دوں. زمین زیادہ پیاری ہے یا آل محمد زیادہ پیارے ہے؟ بالغ ہے. محبت آل محمد سے زیادہ ہے یا جائیداد سے؟ جی، تو پھر یہ عدالتوں میں کیس کیوں ہیں؟ روزانہ کچہریوں میں کیس کے لیے لوگ جاتے ہیں یا نہیں؟ اور بڑے بڑے شریف بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے نیکوکار بھی عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. کیا ہوتا ہے عدالت میں؟ ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. دونوں حق پر ہوتے ہیں یا کوئی ایک حق پر ہوتا ہے؟ دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے تو دونوں تو حق، ہاں نا حق کا جھگڑا آپس میں ہو سکتا ہے، یعنی باطل باطل کا مقابلہ کر سکتا ہے، حق حق کا مقابلہ نہیں کرتا. 2 چور تو آپس میں لڑ سکتے ہیں، پتہ نہیں کہ سمجھے نہیں سمجھے. چور جو چوری کر کے آمن تو پھر آپس میں تو ان کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن کسی حق کی حق سے لڑائی نہیں ہو سکتی. تو 2 مدعی اور مدعا علیہ میں سے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے. چلو ایک حق پر ایک باطل پر ہے. کیا یہ دونوں اگر آل محمد کو ماننے والے ہیں تو کیا یہ آل محمد سے نہیں پوچھ سکتے کہ ہم میں سے حق پر کون ہے؟ پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا آل محمد بتائیں گے یا نہیں؟ آج کل زمانے میں بھی. اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں علی خود خطبے دیتے تھے تو بتاتے تھے اور حکومت کرتے تھے تو بتاتے تھے، یا آج کل بھی محمد و آل محمد کے فرامین کو معیار بنا کر حق کو باطل سے جدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج بھی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو کیا ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم میں سے حق پر کون ہے؟
اور جب پتہ چل جائے کہ ایک حق پر ہے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی ڈٹ کے لڑنا چاہیے اور روز کے چہری جانا چاہیے اور بڑے فخر سے آ کے بیان کرنا چاہیے اج سے این دا مارے سے اج اون دا مارے سے میرے وکیل نے آج ایک کر چھوڑے تو میرے وکیل نے وہ کر چھوڑے. وکیل بھی جہنم اور باطل پرست بھی جہنم. اب بتائیے چھوڑتا کیوں نہیں؟ اس کیس کو چھوڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زمین سے محبت زیادہ ہے، آل محمد سے محبت کم ہے. ہم نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، ایمان نام ہے حب علی کا، دوسرا نام ایمان کا کیا ہے؟ حب. میرا اپنا عرض نہیں ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی حب کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق. اے علی تیری محبت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور تیرا بغض کیا ہے؟ کفر و نفاق ہے. اور جب حب علی ایمان ہے تو ہم سب مومن ہیں، اور جب مومن ہیں تو پھر ہمیں زمین سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے یا ایمان سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے؟ اور پھر جھگڑا کیوں ہے؟ کتنے ہاتھ دولت خرچ ہو جاتی ہے ان کیسوں پر، اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ایک نسل شروع کرتی ہے دوسری میں بھی چلتا رہتا ہے، تیسری میں بھی چلتا رہتا ہے. اب بتائیے زمین زیادہ پیاری ہوئی یا مولا علی زیادہ پیارے ہوئے؟ کرسی زیادہ پیاری ہوئی یا مولا علی زیادہ پیارے ہوئے؟ دیکھ لو، کربلا کرسی کی محبت نے قائم کی ہے. جو لوگ کربلا میں امام مظلوم اور ان کی آل و اولاد کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور جن بدبختوں نے سر کاٹ لیا مولا کا، یا جن بدبختوں نے بیویوں کی چادریں چھین لی، کیوں؟ ہم روتے تو ہیں، رونا حق ہے، عزاداری ہمارے لیے باعث شرف ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ظالموں نے اتنا ظلم کیوں کیا؟ کیا ہو گیا تھا ان کو؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی محبت، جائیدادوں کی محبت، کرسیوں کی محبت، اقتدار کی محبت ان کے دماغ پر اتنی اثر کر چکی تھی کہ جانتے ہوئے کہ نبی کا بیٹا ہے. وہ وقت کتنا سخت تھا جب حضرت امام حسین نے روز عاشور اپنے آپ کو اپنے نانا رسول کے تبرکات میں سجایا. آپ سب جانتے ہیں، سر پہ رسول کا امامہ رکھا، دوش پہ رسول کی عبا رکھی، کمر میں رسول اکرم کا کمر بند باندھا، دائیں طرف رسول کی تلوار کو لٹکایا، اور رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہو کر ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے. اب آپ دیکھ لیں منظر کیا ہے حسین لیکن نظر رسول آ رہا ہے. اس لیے کہ سارے تبرکات کس سے ہیں؟ رسالت مآب کے ہیں. ہر ایک کو رسول کی شکل میں حضرت ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں، اور پوچھتے ہیں بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِی، اے اکٹھے ہونے والوں میرے خون کو تم نے حلال کیوں سمجھ لیا ہے؟ آخر مجھے قتل کرنے کے لیے جو اکٹھے ہو گئے ہو، مجھے اتنا تو بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ واضح ہے نا، جس کو کوئی مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو اس کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ یہ پوچھے آخر قاتلوں مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کیا خطا کی ہے؟ اب حضرت پوچھ رہے ہیں بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِی، تم میرے خون کو بہانے کے لیے اور مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس رسول میں اپنے آپ کو ملبوس کر کے یہ جملہ پوچھا تو سب کے سر جھک گئے. کوئی جواب دینے کی جسارت نہ کر رہا تھا، لیکن ایک خبیث نے جسارت کی، اس کا نام شمر ابن ذوالجوشن ہے. اس شمر ملعون نے جواب میں ایک جملہ کہا، ہم تجھے فقط اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ تو نے یزید کی بیعت سے انکار. اب بھی اگر آپ یزید کی بیعت کا اقرار کر لیں تو ہم آپ کے خون سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بیعت یزید کیا تھی؟ یزید کی بیعت کیوں ناجائز تھی؟ جواب، یزید کی بیعت دراصل اسلام دشمنی کے سامنے سر جھکانا تھا.
قرآن دشمنی کے سامنے سر جھکانا تھا، سارے اس کے جو آرڈرز تھے وہ قرآن کے خلاف تھے، جتنا بھی اس کا نظام تھا سارا دین اسلام کے خلاف تھا۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ منورہ میں تو یہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس مقام پہ کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، یہ ذلت کا طوق ہے، یہ زہرا کا لال اپنی گردن میں کبھی نہیں ڈال سکتا۔ سر قربان تو ہو سکتا ہے لیکن یزید کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہیہات من الذلہ کہہ کے وہ ٹیلا چھوڑ دیا نا اور کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کے لیے آگے بڑھے، کوئی ہے جو ہماری فریاد سنے اور ہم تک پہنچے؟ آؤ عزادارو، فقط اتنا پوچھتا ہوں، اس وقت جو امام ناصر کے طلبگار تھے اور مددگار کو پکار رہے تھے، کیوں مددگار چاہتے تھے؟ کیوں ناصر کے طلبگار تھے؟ کیا یہ چاہتے تھے کہ آؤ میری مدد کرو اور مجھے ان ظالموں سے بچا کے میرے سر کو بچا لو اور مجھے قتل سے بچا لو اور مجھے زندگی واپس دے دو؟ نہ، جس کا علی اکبر مارا گیا ہو، جس کا علی اصغر مارا گیا ہو، جس کا گھر بھرا گھر لٹ گیا ہو، جس کا کچھ نہ رہا ہو، وہ زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ تو امام حسین اپنی جان کے لیے نہیں، کس لیے بار بار مدد طلب کر رہے تھے؟ اس لیے کوئی ہے جو میرے نانے کا دین بچانے کے لیے میری نصرت کو آ جائے، جو میرے نانے کا اسلام بچانے کے لیے میری فریاد کو سنے۔ لیکن اس وقت رو پڑی ہیں بیویاں، آواز آ رہی تھی خیموں سے رونے کی، جب امام نے حل من ناصر ینصرنا کہا تو اس وقت بیویاں رو پڑیں۔ کیوں روئیں؟ اس لیے کہ بیویاں دیکھ رہی تھیں اب جس منزل پہ حسین پہنچ گیا ہے اس میں فقط ہمارے بھائی کا سر ہی خرچ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں بھی قربانی دینا پڑے گی، ہمیں بھی قربانی دینا پڑے گی۔ اس لیے روتی رہیں بیویاں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قدم پیچھے ہٹایا؟ کیا کوئی پسپائی اختیار کی؟ کیا یزید کی بیعت کے لیے کوئی عورت بھی تیار ہوئی؟ کسی خاتون نے بھی یہ کہا یہ نہیں نہ کی تھی تو حسین نے کی تھی، میں تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ نہ میرے عزیز دوستو، چادریں چھن گئی، پردے لٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، ہاتھوں میں رسیاں آ گئی، گلے میں طوق آ گئے، بے محمل اونٹوں پہ چڑھا دی گئی۔ خدا جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بیویاں یزید و ابن زیاد کی قیدی بن کے اس لاش پہ پہنچائی گئی جو پامال ہو چکی ہوئی تھی، جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل چکی ہوئی تھی۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب دختر زہرا زمین پہ گر گئی اور آگے کھڑی ہے اور فرما رہی ہے انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میری ماں زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا تو میرے بابا علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہے؟ عزادار روتی رہی اور یہ بین کرتی رہی، لیکن ظالموں نے رونے کی اجازت بھی نہ دی، ظالموں نے بین کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب شمر ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اور وہ ان بیویوں کو مار مار کے کہتا تھا جلدی کرو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اونٹوں پہ چڑھو کہ ہم نے تمہیں کوفہ لے جانا ہے۔ اور بالآخر بیویاں مجبور ہو کر ان اونٹوں پہ چڑھی جن کا کوئی محمل نہ تھا۔ اللہ جانے بچوں کو کیسے سنبھالا ہوا تھا، اللہ جانے قیدی بچوں کو کیسے سنبھالا ہوا تھا، لیکن منظر کیا تھا؟ مڑ مڑ کے دھوپ پہ پڑے ہوئے جنازے کو دیکھتی تھی، مڑ مڑ کے دھوپ پہ پڑے ہوئے جنازوں کو دیکھتی تھی، لیکن دشمن اونٹوں کو تیزی سے دوڑا رہے تھے، اونٹوں کو تیزی سے بگا رہے تھے۔ اللہ جانے وہ وقت کیسے آیا کہ جب آنکھوں سے دھوپ والا جنازہ بھی گم ہو گیا اور بیویوں کے سامنے یہ منظر بھی ختم ہو گیا۔ روتی ہوئی کوفہ سے گزری، روتی ہوئی شام تک پہنچی، اللہ جانے کیسے نامحرم نظروں کا تماشا بنتی رہی، نامحرم نظروں نے ان کو تب دیکھا۔ اور خدا جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب خبیث کہتے تھے یہ ہے علی کی بیٹی،
روایات کہتی ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے اپنے دربار میں یہ پوچھا تھا من ھذہ من وراء الاماء، یہ کون ہے جو چند کنیزوں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو کنیزیں بھی قید ہوئی تھیں وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتی تھیں تاکہ کچھ تو بیویوں کا پردہ بن جائے، تاکہ کچھ تو بیویوں کا حجاب بن جائے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے انگشت کا اشارہ کیا تھا اور کہتا تھا من ھذہ من وراء الاماء، یہ معظمہ کون ہے جو کنیزوں کا پیچھے بیٹھ رہی ہے؟ کوئی جواب پہلے نہ آیا، دوبارہ بھی نہ آیا۔ اس خبیث نے اور گستاخ زبان استعمال کی تو بالآخر ایک کنیز بولی ھذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ میں خداوند منان ہم سب کو محمد و آل محمد کے علوم کو سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔